جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ، فرعون نے ایک بھپتی چست کی اپنے حواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ ارسل معنا بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے، لہذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون، قومہما لنا عابدون۔ اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمیں کو میاؤں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں، جبکہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ عبدتا تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے، چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو، مجبوری سے ہو، کراہت کے ساتھ ہو، لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے، انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے، اتنا نمایاں کیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات ہو گئی بس، اور کون سی عبادت چاہیے تمہیں؟ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت ہمہ پہلو اطاعت۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ جو ایمفیسائز کی گئی، اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے۔ لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا۔ اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالاکراہ ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہ منافقانہ اطاعت ہے۔ جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے۔ کیا کریں، اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑ رہی، وہ منافقت ہے۔ اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے، اس شکر اور محبت کے جذبے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی۔ چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے، یہ جان ہے عبادت کی۔ اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ ہے اطاعت۔ ایک ہے پرستش، پرستش ہوتی ہے محبت سے، کوئی زر پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، کوئی اقتدار پرست ہے، کوئی وطن پرست ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی خود پرست ہے۔ یہ پرستش، پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل، جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں، پرستار کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی۔ یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی، امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر، اور حافظ ابن قیم نے، وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے،
انہوں نے مقدم رکھا محبت کو. العبادت و تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے. غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، گر جانا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار، جو حکم ہے حاضر ہے. اچھا، بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ ضمیموں کے طور پر ہیں. مثلاً دعا، الدعاء مخ العبادہ، اور یہ بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے. جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھینک دی. ماذ قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیش سگا انداختے. تو یہ جو مغز ہے، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے. دعا مغز ہے عبادت ہے، بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادہ. اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، تعظیم کے اظہار کے لیے. قنوت ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہو. رکوع ہے، سجود ہے. اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص. کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو. اخلاص. اب ان 5 حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے. 2 سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت، جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی. 3 اس کے ضمیمے ہیں: دعا، کچھ افعال یا حیتیں جسم کی، اور اخلاص. اب دیکھیے شرک فی العبادت کی یہ شکل، شرک فی الاطاعت، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. ہاں، خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو. اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے، اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ. وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے. اب اسے اپلائی کیجئے. جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے. آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک. اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ہیراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس.
لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی، میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی، ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایُّ الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں، تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی، وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، جو لوگ ہجرت کر کے آئے، حکم تھا۔ ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں۔ تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف، یہ افضل الجہاد ہے۔ اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے، میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح پر۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔
اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی۔ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے۔ اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کی آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے، ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی، خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا، ایک اپنے پاس رکھا، ظالمانہ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری، تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے
کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے۔ آج کا شرک بالکل اور ہے۔ آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو، ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور، ایک ہے مادہ پرستی کا تصور۔ مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے، اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا۔ میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا۔ اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک۔ اب آئیے محبت، شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ 8 چیزیں۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار۔ رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا۔ اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی۔ دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے۔ اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے جس تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر۔ اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہو۔ ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہو۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے۔ آئیے انڈیویجول لیول پر،
دولت کی محبت. اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں، حرام ذرائع استعمال کریں، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت. یہ دولت آپ کی معبود ہے. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے. درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی حق اور بائی کروک. تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے. بس یہی تو فرق کیا ہے.